لیکن صدر صاحب مجھے یہ امید آپ سے بالکل بھی نہیں تھی کہ ارے وہ لیلا کے مجنوں بولتے. وہ نامپلی کے جو امیدوار جو 4 بار الیکشن ہارے ان کی بیوی کا نام لیلا ہے. کیا سید سلیم حیدرآباد میں گانجا بیچنے والا ہے؟ آپ جس قسم سے اپنا ظلم شہر حیدرآباد کے اندر کرتے ہیں، کوئی اگر آپ کے خلاف بولا تو اس کو آپ ٹاسک فورس بھیجا کے اس کو آٹو میں ڈال کے لے کے چلے جاتے ہیں. سید سلیم کی بات کر رہا ہوں. کوئی آپ کے خلاف بولا تو شیخ سعید بوازیر کا حال ہو جاتا. کوئی آپ کے خلاف اگر بولا، محمد عمران، کالر عمران جس کا نام ہے بچے کا، ایک صفدر کا کیا حال کرے. آپ بیف شاپ بول کے ہر پیدل دورے میں جس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اسد صاحب، تھوڑے دن میں بقرعید آنے والی ہے. یہ بقرعید کے اندر جب جانور سڑکوں پہ پکڑا جائے گا، آپ تبھی بھی جا کے لوریوں کے سامنے ایسی ٹھہر جائیے. خالی الیکشن کے لیے آ کے جو ہے اسٹنٹ اور پبلسٹی مت کریے. یہ آپ ایک پرسنل 2-4 ووٹس کی خاطر اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے ذاتی ملکیت ہے. لیکن الیکشن کے بعد جب بقرعید آئیں گی، بقرعید کے بعد یہ جو بیف شاپ کا جو نعرہ لگ رہا ہے نا، اس کا ریاکشن بقرعید میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. اور آپ کو جب جواب ملے گا تب آپ ہائی ویز پہ اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے نہیں رہیں گے. اب تیسری بات، ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں اور آپ منتخب ہو کے آتے ہیں. آپ منتخب ہو کے آنے کے بعد آپ جس قسم سے اپنا ظلم شہر حیدرآباد کے اندر کرتے ہیں، کوئی اگر آپ کے خلاف بولا تو اس کو آپ ٹاسک فورس بھیجا کے اس کو آٹو میں ڈال کے لے کے چلے جاتے ہیں. سید سلیم کی بات کر رہا ہوں. کوئی آپ کے خلاف بولا تو شیخ سعید بوازیر کا حال ہو جاتا. کوئی آپ کے خلاف اگر بولا، محمد عمران، کالر عمران جس کا نام ہے بچے کا، اس کے گھر میں آپ کے 60-70 لوگ جس میں 4 کارپوریٹر بھی تھے، اس کے گھر میں گھس کے مارتے. اس کی والدہ کا بیان تھا. سید سلیم کے گھر کے باہر آپ کے لوگ ٹھہر کے سید سلیم کی مرحوم ماں کو، سید سلیم کی ماں کے تعلق سے اگر میں بولوں تو سید سلیم کی ماں جو ہے ایک بستی میں قرآن پڑھانے والی استادی ماں کے نام سے کہلائی جاتی ہے. آپ اس کو ٹھہر کے ننگی گالیاں اس ماں کے تعلق سے دی جاتی ہے اور آپ اسی کو ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کر کے آپ کمشنر کو ٹیگ کرتے ہیں. صدر صاحب، یہ بات آپ کو سمجھنے کی، ووٹرز ووٹ ڈالنے نکلیں گے، آپ کل ان کے خلاف بولیں گے تو آپ کا سید سلیم کا حال کر دیں گے، آپ کا محمد عمران کا حال کر دیں گے، آپ کا شیخ سعید بوازیر کا حال کر دیں گے. ایک صفدر کا کیا حال کرے آپ. صفدر ایک ایسا لڑکا ہے جو اپنے گھر سے ٹفن لے کے نکلا تھا. اپنی ماں کا کینسر کا اس دن اس کا آپریشن تھا. گھر سے ٹفن لے کے نکلا تھا. ڈبل پورے کے پاس اس کی گاڑی میں پولیس والے پکڑ کے اس کو لے گئے. 3 دن تک چنچل گوڑا جیل میں رہا. 3 دن تک اس کی ماں داخلے میں ایڈمٹ رہی. 3 دن تک وہ ٹفن اور وہ گاڑی جو ہے وہیں پڑی رہی. چنچل گوڑا جیل سے 4تھے دن بچہ چھوٹ کے پھر اپنی ماں کے پاس جاتا. کیا قصور تھا صفدر کی ماں کا کہ اس کی ماں کو اتنا ستایا گیا؟ صرف اس لیے کہ وہ کھلے نالے بتاتا، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف 2-4 بیانات دیتا. سید سلیم کا کیا قصور ہے؟ کیا سید سلیم حیدرآباد میں گانجا بیچنے والا ہے؟ کیا سید سلیم وقت کی جائیدادیں بیچنے والا ہے؟ کیا سید سلیم ظلم و ستم کرنے والا ہے؟ سید سلیم آپ کے خلاف بولنے والا ہے. محمد عمران کیا ہے؟ کالر عمران کیا ہے؟ آپ کے خلاف صرف بولنے والا ہے. آپ بتائیے شیخ سعید بوازیر کیا تھا؟ آپ کے خلاف بولنے والا. آپ سے مراد آپ کے لوگوں کے خلاف بولنے والا تھا. اگر ایسا کیا جائے گا تو شہر حیدرآباد کی عوام کو ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آج آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، اگر کل آپ کا بیٹا ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے تو کل یہ لوگ آپ کے گھر میں گھس کے ماریں گے، آپ کے بیٹے کو ماریں گے. تب آپ کے خلاف ایسی ویڈیوز بنانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. تو اس وقت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ووٹ ہم ظالموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور حیدرآباد کی عوام اتنی بے حس نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک ایسے چہرے کو ووٹ ڈال دے جو بہار جا کے مسلم چہروں کو ہرا کیا ہے. آپ ایسے شخص کو ووٹ ڈال دیں جو اتر پردیش جا کے مسلم چہروں کو ہرا کیا ہے. آپ ایسے شخص کو ووٹ ڈال دیں جو اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر جا کے بی جے پی کو جتا کیا ہے، مسلم چہروں کو ہرا کیا ہے. دیکھیے، اگر ہندوستان میں 2 طرفہ اگر پولیٹکس ہو جائے، پورے مسلمان ایک طرف، پوری ہندو ایک طرف، تو ہم 85 اور 15 کا جھگڑا نہیں کر سکتے. ہم پولیٹیکلی ہم اسٹیبلش نہیں ہو سکتے. ہم کو ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم. اور بھارتیہ جنتا پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک 85% کی لائن کھینچ جائے اور ایک 15% کی لائن کھینچ جائے. اور وہی اسد صاحب یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں مسلمان ایک طرف ہو جائے، بی جے پی بھی چاہتی ہے کہ ہندو ایک طرف ہو جائے. تو دونوں کی سیم آئیڈیالوجی ہے. تو حیدرآباد والوں، اس وقت جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. یہ ظالموں کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریے. وقف کی جائیدادوں کے لٹیروں کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ قاتلوں کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف میں اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے مارنے والوں کے خلاف اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. یہ شہر حیدرآباد کے اندر ٹھیلا بنڈی پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، 40 سال سے بھی ان کا باپ بھی وہی کام کر رہا تھا، آج وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. شہر حیدرآباد کی غربت آٹوں پہ نظر آتی ہے. آٹو چلانے والے سے سوال کریے
یہ 40 سال بعد وہ بھی آٹو چلا رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف، میں آٹو والے کو ترقی کرتے دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو پرسنل ڈیولپٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف اپنے ووٹوں کا استعمال کریے۔ جو لوگ کرائے کے گھر سے 200 کروڑ 400 کروڑ کے بنگلوں تک پہنچ گئے، ان کے خلاف اپنے ووٹوں کو استعمال کریے۔ یہ لوگوں کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریے جو کبھی اپنی غیروں کی، یعنی ان کے مخالف بولنے والوں کی بیویوں کو مائک سے برا کیا جاتا ہے، اس کا نام، بیوی کا نام لے کر اس کو گالی دی جاتی ہے، اس کے خلاف میں اپنے ووٹوں کا استعمال کریے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور آپ اس بات میں کہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد کو اس بار نکلنا چاہیے اور ان تمام لوگوں کے خلاف اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج میں جب صدر صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، نامپلی کے امیدوار کو، ارے وہ 4 بار ہارے ہوئے نامپلی کے امیدوار بولے یہ ٹھیک تھا، آپ پرسنل کیریکٹر اس کے اوپر اگر کچھ انگلی اٹھاتے تو وہ بھی ٹھیک تھا، آپ اس کو اگر نشیڑی بولتے تو وہ بھی ٹھیک تھا، اگر آپ اس کو کچھ اور نام سے پکارتے تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن صدر صاحب مجھے یہ امید آپ سے بالکل بھی نہیں تھی کہ ارے وہ لیلا کے مجنوں بولتے۔ وہ نامپلی کے جو امیدوار جو 4 بار الیکشن ہارے ان کی بیوی کا نام لیلا ہے، آپ ان کی بیوی کے نام سے جلسے میں بول رہے ہیں۔ صدر صاحب یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ آپ الیکشن لڑیے، فیروز خان کو آپ پرسنلی جس طریقے سے لڑتے لڑیے، الیکشن 4 نہیں 40 بار ہرائیے، آپ اس کو 2 بار 200 2000 سے ہرائیے، 20,000 سے ہرائیے، وہ آپ کا ایک پرسنل میٹر تھا۔ لیکن کسی کی بیوی کو جلسے میں اس کا نام لے کے آپ کسی کی بیوی کو اگر جو ہے ذلیل و رسوا کریں، تو مجھے آپ کی وہ بھی تقریر یاد آ رہی تھی کہ حجاب کے نام پہ آپ جو عورتوں کے تحفظ کے نام پر جو آپ تقریریں، بلند بان تقریریں کر رہے تھے، مجھے وہ ایک تقریر اپنے ذہن میں چل رہی تھی، اور کسی کی بیوی کو آپ جو ہے بھری محفل میں اس کی بیوی کے نام سے پکارنا، یہ مجھے تقریر دونوں ایک ہی جانب میرے مائنڈ میں جو ہے 2 اسکرین چل رہے تھے، تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ صدر صاحب کی تقریر کون سی سچ ہے، وہ والی یا یہ والی، کسی کی بیوی کو بھری محفل میں ذلیل کرنا۔ اب میں اگر کچھ بولوں تو ذاتیت پہ آ جائے گی، میں ذاتیت پہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن صدر صاحب جب خود آپ نے، اسد الدین اویسی صاحب جب آپ نے کسی کی بیوی کا نام لیا، تو آپ تصور کریے گا کہ فیروز خان پلٹ کے اگر کسی کی گھر کی عورت کا نام لے لے تو آپ کے دل کو بہت تکلیف ہوگی۔ آپ کے پیڑ مرید لاسٹ ہی کے اندر ویڈیوز بنا بنا کے گالیاں دی۔ ایک مرتبہ سید سلیم صاحب نے کسی کے گھر کے تعلق سے کچھ بولا تو جتنے آپ کے سرخرید شاہی غلام ہیں وہ تمام غلام ویڈیو بنا بنا کے گالیاں دیے کہ گھر کی عورتوں کو کیسے لیا جاتا۔ آج غلامہ کیوں خاموش ہے؟ غلاموں دیکھو، تمہارے صدر اسد الدین اویسی صاحب شہر حیدرآباد کی ایک مسلم عورت کو بھری محفل کے اندر اس کو مائک سے اس کی بیوی کا نام لے کے اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ صدر صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی اسد الدین اویسی صاحب، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ اس وقت اتنے جذبات میں ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سکون میں آ جائیے، آپ تھوڑا ٹھنڈا پانی پیجیے، گرمیاں بہت ہے، آپ تھوڑا ریلیکس کریے۔ آپ پریشان ہیں، میں جانتا ہوں، آپ کی پریشانی کا سبب بھی میں جانتا ہوں کہ شہر حیدرآباد کی عوام آپ کی آئیڈیالوجی سے پریشان ہے، آپ کو گھر سے نکل کے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے جب الیکشن آیا تو 44% پولنگ ہوئی تھی خالی۔ آپ بہت پریشان ہیں کہ آپ کو جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے، اگر پسند کرتے تو 100% پولنگ ہوتی ہے حیدرآباد کے اندر۔ اسمبلی میں اگر آپ کو یاقوترا پسند کیا ہوتا تو یاقوترے کے اندر 30-40% پولنگ نہیں ہوتی، 100% پولنگ ہوتی ہے۔ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے تبھی پولنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بات کو آپ سمجھیے، تو یہی آپ کی پریشانی کا سبب ہے۔ آپ تھوڑا جذبات میں کم آئیے، کسی کی بیوی کو گالیاں مت دیجیے، گوشت کے نام پہ پبلسٹی مت کریے، آپ کسی کے یعنی پرسنلی جا کے کسی کو یہ مت بولیے کہ میں ہوں حیدرآباد میں تو تم نماز پڑھیں، بالکل آپ اس قسم کی سیاست مت کریے گا۔ شہر حیدرآباد کی عوام کو بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کو منتخب کر کے لاتے ہیں، ہمارے منتخب ہونے کے بعد وہ ہم کو کس قسم سے جو ہے ہم کو روکا جاتا ہے۔